کہ وہ کسی خاتون نے پوچھا کہ جی وہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 4 کیوں نہیں کر سکتی؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس کو سمجھایا کسی بھی طریقے سے. تو میں نے کہا، مجھے کسی نے کہا کہ یہ صحیح جواب ہے. میں نے کہا صحیح جواب غلط کو چھوڑو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ 4 شادیوں کو مان رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، اس خاتون کو جواب دے رہے ہیں. یہ جواب دینا اس کی علامت ہے کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہاں بھائی مرد کو کتنے، کیونکہ بہت سے اسکالرز ابھی ایسے آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو خواتین کو خوش کرنے کے لیے نا ان کے منہ سے یہ جملہ ہی نہیں نکلتا کہ مرد کے پاس 4 کا اختیار ہے، بلکہ وہ یہ تعویلات کرتے ہیں. جیسے وہ کینیڈا والے جو بزرگ ہیں وہ یہ تعویلات کرتے ہیں. ایکچولی اس زمانے میں اصل میں جنگوں میں اتنے مرد قتل ہو رہے تھے، مردوں کی گروتھ ریشو اتنا خطرناک حد تک گر گیا تھا، تو اسلام نے وقتی طور پر ایکچولی وہ 4 کی اجازت دی تھی، ورنہ اصل میں اسلام یہ نہیں چاہتا. تو ایسے اسکالرز بھی آ گئے ہیں. میں نے کہا انہوں نے کم از کم یہ اسلام کے حکم کو مانا کہ قرآن کی نص ہے. تو میں خواتین سے سوال کرتا ہوں، دیکھو آپ کے ذہن میں جب یہ آتا ہے نا کہ مرد کو 4 کی اجازت ہے عورت کو کیوں نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ عورت کو بھی 4 کی اجازت دے دی جائے تو ہوگا کیا؟ وہ ٹھیک ہے، وہ ہارمونز جو ساحل ادیم صاحب نے سائنسی زبان میں جواب دیا ٹھیک ہے، وہ جواب صحیح ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، وہ ٹیکنیکل جواب ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح جواب ہے. ہمارے پاس تو دیسی جواب ہوتے ہیں بھائی. ہمارے پاس کیا جواب ہوتے ہیں؟ دیسی. مجھ سے جب کوئی خاتون پوچھتی ہے نا، کوئی لبرل انٹی کہ عورت کو 4 کی اجازت کیوں نہیں ہے، تو میں دیسی ہوں. میں نے کہا فرض کرو ہے اجازت، مرد کو بھی 4 بیویاں رکھے گا اور عورت بھی کتنے 4 میاں رکھ سکتی ہے. بہت سی چیزوں کے جواب ایسے ہوتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں ہوتے، پریکٹیکلی وہ ممکن ہوتے ہی نہیں. آپ فرض کر لیں ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور ان 4 کو بھی اجازت ہے کہ 4 میاں رکھ سکتی ہیں، تو 4 کے 4 شوہر ملا کے ٹوٹل 16 شوہر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آگے چلو، دیکھو زید نے 4 بیویاں رکھی، ABCD ان بیویوں کے نام ہیں. ایک کا نام A ہے، دوسری بیوی کا نام B ہے، تیسری بیوی کا نام C ہے، چوتھی کا نام D ہے. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب وہ ساحل ندیم صاحب نے تو سائنسی جواب دیا نا، میں تو دیسی آدمی ہوں، دیسی جواب دیتا ہوں میں، لیکن جواب ہے یہ، آپ اس کو دیسی کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے. زید نے شادی کی، پہلی بیوی کا نام A، دوسری کا نام B، تیسری کا نام C، چوتھی کا نام D. A نے زید کے علاوہ بھی 3 آدمی اور رکھے ہوئے ہیں جو A بیوی ہے. A بیوی کے کتنے شوہر ہیں زید کے علاوہ؟ جو ہم الف بے جیم دال کر دیتے ہیں ان کو، بلکہ الف بے پے تے الف بے پے تے، الف بے پے، الف تو یہ زید ہو گیا نا، بے پے تے، 3 عدد اس کے شوہر اور ہو گئے. جو بی بیوی ہے اس کے بھی کتنے ہو گئے؟ 3 الگ سے ہو گئے. C کے بھی 3 الگ ہو گئے، D کے بھی 3 الگ ہو گئے. پھر وہ جو 3 شوہر الگ الگ ہیں ان کی الگ الگ 4 بیویاں بھی ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ تم لوگ کو تو یہیں بے ہوش ہو گئے ہو، آگے کیا سمجھو گے؟ ابھی تو بہت آگے پوری دنیا ہے، یہ بلاک چین بن جائے گی پوری، ایک پورا ملک ایک دوسرے کی بیویاں اور ایک دوسرے کا شوہر ہوگا. پورا ملک کیا ہوگا؟ سب ایک دوسرے کی بیوی اور سب ایک دوسرے کے شوہر. تھوڑا سا تو چین کو آگے چلانے دو نا، ابھی تھوڑا انجوائے تو کرنے دو. اب کیا ہے کہ ان ABCD 4 بیویوں کے 3 شوہر الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا، 3 شوہر الگ الگ. پھر ان 3 جو الگ الگ شوہر ہیں ان سب کی 4 الگ الگ بیوی، 3 الگ الگ بھی ہیں. ایک تو یہ والی ہو گئی، 3 الگ ہوں. پھر ان 3 کے الگ الگ 4 میاں بھی ہیں. تو یہ کیا بن جائے گا بھائی؟ یہ کیا، یعنی یہ تو یہ چوچو کا مربع نہیں بنے گا. یعنی پھر ہم تعارف کروائیں گے، ان سے ملیے، یہ میری وائف ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، میں بھی ہوں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ ان کے پہلے شوہر کی 2nd وائف، یہ ان کے پہلے شوہر کی 2nd وائف، اور یہ میری 2nd وائف کے پہلے شوہر. جواب درست از اکول ٹو 0. یہ میری پہلی کے 4تھے شوہر ہیں اور یہ میری 4تھی کے پہلے شوہر ہیں. یہ کون ہے؟ یہ میری 4تھی کے پہلے کے 3رے ہیں. اور کیا بن جائے گا یار؟ تو اشکال وہ کیا کرو جو پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے.
یہ تو ناممکن ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی سوسائٹی 4 دن بھی اس کا فیملی سسٹم چل سکے اس نظام پر کہ عورت کو بھی 4 شادیوں کی آپ اجازت دیں. تو یہ سوال ہی غلط ہے. سوال جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ پھر جب عورت کو آپ نے ایک مرد کی اجازت دی ہے تو مرد کو بھی ایک عورت کی اجازت دے دو نا, 4 کی کیوں دے رہے ہو؟ اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی میں نے دیا. اسلام نے مرد کو 4 کی اجازت دی ہے, لیکن یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے, یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنے سارے مرد 4 کر لیں. وجہ کیا ہے؟ اجازت تو دی ہے, کیوں دی ہے وہ میں بھی آتا ہوں, تو بار بار بتاتے رہتا ہوں تاکہ یہ سوال کا جواب ہو جائے نا. دیکھو مردوں کی عیاشی جب ہوتی کہ جب مردوں کی نسبت 4 گنا عورتیں زیادہ پیدا ہو رہی ہوتی, پھر ایک مرد کی 4 بیویاں ہوتی اور بیویوں کے اکلوتے مرد ہوتے. پھر ہم کہتے ہیں یار اسلام نے مرد کو عیاشی دے دی, ہر آدمی کی بیویاں تو 4 ہیں اور ہر عورت کا میاں کیا ہے؟ ایک ہے, اور سوکنوں کی ٹینشن الگ. اسلام نے مرد کو 4 کی ترغیب, صرف اجازت نہیں ترغیب دی ہے, لیکن اللہ میاں نے کہا کہ اتنی پیدا نہیں ہوں گی کہ 4 تھا تم کر لو گے. میجورٹی ایک ہی کر سکے گی, دوسری ملے گی نہیں اس کو مارکیٹ میں, ہے ہوگی نہیں, پیدا ہی نہیں کروں گا اتنی میں عورتیں. اب کیوں سمجھ میں نہیں آ؟ دیکھو ایک گاؤں ہے جس میں 25,000 مرد ہیں. کیا کوئی ایسا گاؤں دیکھا 25,000 مرد اور 1 لاکھ عورتیں ہوں اس میں؟ 25,000 مرد ہیں اور خواتین کتنی ہیں؟ 1 لاکھ. اگر 25,000 مرد ہیں اس گاؤں میں اور خواتین 1 لاکھ ہیں تو پھر ہر مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. پھر آپ کہیں گے اسلام نے مردوں کی عیاشی بڑھا دی. ہوتا یہ ہے کہ 25,000 مرد ہوتے ہیں نا گاؤں میں, تو 50,000 بھی عورتیں نہیں ہوتی, ہر مرد 2 بھی نہیں کر سکتا. سمجھتے ہو؟ 75,000 عورتیں بھی نہیں ہوتی کہ ہر مرد. دنیا میں گروتھ ریشو عورت کا اتنا زیادہ ہے ہی نہیں کسی بھی کنٹری میں کہ ایک مرد 4 بیویاں, سارے مرد رکھ لیں 4 بیویاں. بلکہ ڈبل بھی نہیں ہے, یعنی ہر آدمی 2 شادیاں بھی نہیں کر سکتا. بھائی اتنا بھی گروتھ ریشو نہیں ہے کہ 25,000 عورتیں ہوں کسی گاؤں میں, مرد کتنے ہوں؟ 50,000. بلکہ عجیب بات, اور عام طور پہ یہ گروتھ ریشو کم ہوتا ہے عورت کا. یہ تو اب فیملی پلاننگ والوں نے عورتوں کا گروتھ ریشو بڑھا دیا ہے, ورنہ دنیا میں ہمیشہ سے عورتیں کم پیدا ہوتی تھی, مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں. آپ گاؤں دیہاتوں میں جاؤ اپنے, اب عورتیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں پیدا. وجہ اس کی ہے کہ فیملی پلاننگ, 2 بچے ہی اچھے, تو اب جس کو 2 بیٹے مل گئے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو وہ بیٹیوں کی لالچ میں بیٹے کی لالچ میں بیٹیوں کی تعداد بڑھاتا ہے. تو یہ ڈس بیلنس گروتھ ریشو اس وجہ سے ہو گیا کہ اب لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. ورنہ نیچرلی خاص طور پہ جب اسلام آیا تو لڑکوں کا ریشو زیادہ تھا, لڑکیوں کا ریشو کم. اب بھی گاؤں دیہات جہاں پر فیملی پلاننگ نہیں ہے, مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور لیڈیز کم پیدا ہوتی ہیں. مرد زیادہ ہے وہاں پہ. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, مرد 25,000 اور لیڈیز کتنی؟ 25,000 لیڈیز بھی. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, برابر ہوتا ہے. تو پھر کوئی مرد 4 کیا 2 بھی نہیں کر سکے گا, سمجھتے ہو؟ لیکن ایک سوسائٹی ہے اس میں 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں. اس سوسائٹی میں قرآن نازل ہوا اور قرآن مرد کو کہہ رہے 4 بیویاں رکھو. کیا کرو تم؟ 4 بیویاں. تو اس سے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ مرد 4 کر لے گا, بلکہ مرد میں عورت کی طلب بڑھے گی. وہ کوشش کرے گا کہ پہلی شادی بھی جلدی کرے, پھر وہ دوسری کی تلاش کرے گا. اگر یہ ہوتا نا کہ مرد جب چاہتا دوسری بیوی مل جاتی, اسلام عورت کو یہ پابند کرتا کہ جب کوئی مرد تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجے تو تم نے لازمی قبول کرنا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اسلام مردوں کی عیاشی میں اضافہ کر رہا ہے. اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا کہ آپ کسی کی دوسری بیوی بنو. اسلام کہتا ہے آپ اپنے لیے اکلوتا تلاش کرو, آپ جس کی نکاح میں کوئی عورت نہ ہو. کس کو تلاش کرو آپ؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس کو تلاش کرو جو وحدہ لا شریک لہ ہو, یعنی جس کی نکاح میں بیوی نہ ہو. آپ اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. اب ایک گاؤں ہے, میں دنیا کو نا ایک ولیج کی صورت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں, جو کہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے.
اب اس میں قرآن نازل ہوا, مذہبی اسکالرز آئے, انہوں نے مردوں کو کہا 25,000 لوگوں میں میرا بیان کروایا, میں نے بیان کیا, دیکھو غیرت لاؤ, 4 شادیاں کرو, تمہیں شرم نہیں آتی, تم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہو. آپ ایک دم جوش میں آئے, اٹھے, آپ نے کہا میری ایک تو ہو چکی ہے, میں دوسری بھی کروں گا. آپ گئے خواتین کو ترغیب دے رہے ہو کہ 4 بیویاں کرنی چاہیے, آپ میری سیکنڈ بن جاؤ. وہ کہیں تو اسلام نے تجھے ترغیب دی ہے, مجھے تھوڑی ترغیب دی ہے کہ میں تیری دوسری بیوی بنوں. کوئی ایک آیت دکھا دے, کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں اسلام عورت کو ترغیب دیتا ہو کہ کسی کی دوسری بیوی بننے کے پر 100 رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. وہ کہے گی اسلام کوئی وہ ترغیب دکھا جو اسلام نے مجھے دی ہو. اسلام عورت کو کہتا ہے بھائی تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. عورت ہمیشہ اس کو ترجیح دے گی جو پہلی شادی کر رہا ہوگا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ عورت دوسری والے کو جب ترجیح دے گی جب اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے, وہ کواروں سے 1000 گنا بہتر ہوگا. سوسائٹی میں بعض مرد ایسے ہوتے ہیں, اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں, مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے یا نسب کے اعتبار سے اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. عورت جو اشکالات کر رہی ہے نا 4 شادیوں پہ, ان کے لیے بھی جب اس کا چوتھی شادی کا بھی رشتہ آئے, وہ کنوارے کو ریجیکٹ کر کے اس کی چوتھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. وہ میں تو ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو 4 کی بڑی مخالف ہیں, لیکن ان کے پاس کسی اچھے خاندان سے چوتھی کا رشتہ آ جائے نا, وہ مخالفت کے باوجود اس کی چوتھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت ہی اپر لیول کے جو مرد ہوں گے نا, وہ 4 پہ 4 کر لیں گے, جس کے نتیجے میں خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ. اور اچھے مرد بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ. سارے مرد مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے, مردوں میں جو قابل ہوں گے صرف وہی شارٹ ہوں گے, اور خواتین میں جو قابل ہوں یا نہ ہوں ساری شارٹ ہو جائیں گی. کیسے سمجھائیں؟ دیکھو وہ عورتیں جو ان سے کسی کا نکاح کا دل نہیں کرتا, جو بدصورت ہیں, نہ ایجوکیشن ہے نہ خاندان ہے, کنوارے مجبور ہو کے ان سے بھی شادی کریں گے کہ یار اگر اس رشتے سے ہم نے انکار کر دیا تو یہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گی. کیونکہ خواتین جو بغیر نکاح والی خواتین ہیں ان کا ریشو بہت تیزی کے ساتھ گرے گا, کم ہوتا چلا جائے گا. تو کنواروں کو, کیونکہ 25,000 مرتے 25,000 عورتیں تھیں. اب جو اپر لیول کے لوگ تھے, جو اتنے ہائی فائی کے تھے کہ ایک عورت ان کی دوسری بیوی بننا پہ بھی راضی ہو گئی, تیسری پہ بھی راضی ہو گئی, چوتھی پہ بھی راضی ہو گئی, تو بہت سے ایسے مرد ہوں گے جن کی کتنی بیویاں ہوں گی؟ 4. بہت سے ایسے ہوں گے بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے, بہت ہی اپر لیول کے ہوں گے جن کی 3 ہوں گی, بہت سے ہوں گے جن کی 2 ہوں گی. تو اب آپ بتاؤ, خواتین تو ساری نمٹ جائیں گی, عذاب میں کون آئیں گے؟ مرد آئیں گے. ان کو شادی کے لیے رشتے نہیں ملیں گے. تو عیاشی کس کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے, مرد کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے. مرد جب عیاشی کرے گا جب کوئی بہت زیادہ اس کے اندر ایبلٹی ہو, قابلیت ہو, بہت ہی اونچے خاندان کا ہو وہ. تو اگر کوئی یہ اعتراض کرتا نا اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے کے وہ مرد جو لو لیول کے ہیں ان پہ ظلم کیا ہے, تو یہ اشکال تو بنتا ہے. یہ اشکال کہ عورت پہ ظلم کیا ہے یہ قطعاً نہیں بنتا. میرا خیال ہے نہیں آئی سمجھ میں. بھائی دل سے بتاؤ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ کی نہیں آئی؟ او بھائی صاحب آپ کی نہیں آئی؟ آپ صحیح بتائیں, آ گئی؟ یہ مرد پہ ظلم, عورت پہ ظلم ہوا یا مرد پہ ہوا ہے؟ بولے نا, آپ بتائیں. مرد پہ ظلم ہوا ہے نا یہ. اب آپ کو جو آج شادیاں نظر آ رہی ہیں نا 4, وجہ اس کی ہے کہ سوسائٹی میں خواتین اتنی زیادہ ہیں کیونکہ 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے, تو مکھنچو بھی 3, 4 کر رہے ہیں. صحیح ہے نا. پاگلوں کی بھی 3 ہو جاتی ہیں کیونکہ عورت مجبور ہے, اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا ڈھنگ کا. وہ کہتے چلو یار میں نے ڈاکٹر بنی ہوئی ہوں, میٹرک پاس سے کر لی اس نے شادی. پہلی شادی ڈاکٹر نے کس سے کی ہے؟ 8ویں پاس سے, میں نے خود کرائی ہے. اب اس کا 8ویں پاس والا کہتا ہے میں نے دوسری بھی کرنی ہے, میں نے تیسری بھی کرنی ہے. تو اس ڈاکٹر کو اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو یہ ظلم سہ رہے ہیں, میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے 8ویں پاس سے شادی کی ہے, اور اسلام 8ویں پاس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ 3 اور ڈاکٹروں سے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے, اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کورٹ سے خلا بھی نہیں لے سکتے اس بیس پہ کہ یہ 8ویں پاس ہے. تو بھائی یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ سوسائٹی کا قصور ہے کہ لڑکیاں اتنی ہیں کہ مجبور ہو کر ڈاکٹر کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ 8ویں پاس سے. اگر سب 4 کرنا شروع کر دیں تو لڑکیاں مارکیٹ سے ہو جائیں گی شارٹ. پھر اتنے رشتے آئیں گے لڑکیوں کے, وہ 8ویں بھی ڈاکٹر کہے گی میں نے ڈاکٹر سے بھی نہیں کرنی,
میں نے اس شخص سے کرنی ہے جس کا ذاتی ہسپتال ہو, اتنا بڑا کروڑپتی تاجر ہو, وہ اس سے کروں گی میں شادی. جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہے نا, تھا, اب تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے نا دنیا سے, ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس مثال ہے صحابہ کرام کی. اس سوسائٹی میں آپ دیکھ لو عورت کے نخرے کتنے ہوتے تھے. بہت اونچے اونچے خاندانوں میں خواتین کی شادیاں ہوا کرتی تھیں, بہت اونچے خاندانوں میں. تو اس لیے یہ جو 4 شادیوں کا لفظ ہے نا, یہ اول نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ مردوں کی عیاشی ہو رہی ہے. حقیقت میں ڈیپتھ میں جاؤ گے, جب ایک لا کی صورت میں آپ اس کو قانون کی صورت میں نافذ کرو گے, تو 4 پیدا ہی نہیں ہو رہی عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں. کون کر سکتا ہے 4 میرے بھائی؟ ہم لوگوں نے جو کر لی ہے نا, اس لیے کہ آپ نہیں کر رہے, اس لیے ہماری ہو گئی یہ جو میں نے کی ہے نا. اچھا, مجھے لوگ بہت یہ تانا نیچے کمنٹس میں ہوتا ہے, بھائی پیسہ آ گیا نا تو 4 کر رہے ہیں, پیسہ آ گیا. بھائی میں اپنے حالات بتانے نہیں چاہیے. میں نے جب 3 رکھی ہے نا اتنے عرصے تک, پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس. سمجھ رہے ہو, پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس, لیکن میں کبھی شو نہیں کرتا تھا. ہمیشہ میں نے سفید کالر, ابھی تو بغیر کالر کے گھوم رہا ہوں, کیونکہ اب کالر کی ضرورت نہیں ہے نا, اب تو ریوو آ گئی, اس لیے میں نے کالر پہننا چھوڑ دیا. ورنہ ہم سفید کالر میں, لوگ ہم سے قرضہ مانگتے تھے آ کے. اس وقت ہم نے 3 رکھی ہیں, اور اس وقت ہمارے دبا کے بچے بھی ماشاءاللہ پیدا ہوئے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے, بڑی یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا, ایکچولی کر کے بڑے شو مار رہے ہوتے ہیں, ایکچولی اس زمانے میں نہیں ہوں, شادی میں. میں نے کہا مجھے, اس وقت میری بہت کم آمدن تھی, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے جب دوسری شادی کی تو ان لوگوں, وہ لوگ تو کوئی اتنے نظریاتی نہیں ہیں, انہوں نے ہماری 4 شادیوں والی کتاب بھی نہیں پڑھی, تو وہ میرا جو دوسرا سسرال ہے ان کو تو نہیں پتا تھا اسلام میں 4 کی ترغیب ہے کیا ہے, انہوں نے کیوں قبول کر لیا مجھے؟ اگر ان کی ضرورت نہ ہوتی مجھے قبول کرنا تو وہ کرتے. ان کو فائدہ نظر آیا کہ بھائی پہلا والا اس ڈیزائن میں ہمیں نہیں ملے گا, جو بھی میرا ڈیزائن تھا اس وقت اس سے تو اچھا ہی ڈیزائن تھا. میں کیا بتاؤں, اب میرے بڑے گھنے بال تھے بھائی. اب یہ لوگ کہتے ہیں مصعب بال کہاں گئے آپ کے؟ بھائی اب عمر بھی تو دیکھو نا, ہماری عمر بھی تو دیکھو. تو وہ بڑے گھنے لمبے بال تھے میرے, ایسے گھنے, بس کیا بتاؤں, زیادہ نہیں شو مارنی چاہیے. اور انگلش کے کچھ اسٹرکچر بھی ہم نے سیکھے ہوئے تھے. رشتہ لینے جب جاتے تو ہم انگلش میں رشتہ بھیجتے تھے. ہم انگلش کے نا کچھ اٹ از امپاسبل وغیرہ وغیرہ بہت سارے اسٹرکچر ہیں, اردو میں رشتہ ہی نہیں دیتا کوئی. تو خیر وہ پھر کبھی چھپڑ میں ملیں گے نا, جن کی نہیں ہو رہی ان کو طریقے بتاؤں گا کیسے ہوتی ہے. چھاؤں میں ملیں گے تو پھر میں بتاؤں گا سسرال کیسے جانا ہے, کیسے گاڑی سے اترنا ہے. رکشے میں نہیں کبھی چلے جانا رشتہ لینے. ہاں, میرے پاس رکشے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, لیکن میں جاتا کار میں ہی تھا. پیسے رکشے کے بھی نہیں ہوتے تھے جانے کے, لیکن جاتے کس میں تھے؟ کسی سے ادھار لے لی, کچھ بھی کیا, کمیٹی ڈال کے رینٹ پہ لے لی کار. تو کچھ طریقے ہوتے ہیں, تمیز ہوتی ہے. ایسے منہ اٹھائے اور چلے گئے جی رشتہ دے دیں, پھر نہیں ملے گا. تو بھرم ہوتے ہیں. خیر وہاں ڈبو کے نہیں کھانا, صحیح نا, چائے بسکٹ چائے میں ڈبو کے نہیں کھانا ہے آپ نے. ہاں, بڑے ایٹیٹیوڈ. شادی ہو جائے پھر اوقات سامنے آ جاتی ہے, تھوڑی دیر میں پھر اوقات آ جاتی ہے. لیکن پھر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے ہوتے ہیں کہ اوقات اس کو بھی تو اس کی اوقات بھی تو آتی ہے نا. بہت ساری چیزیں تو انہوں نے کون سا سارے سچ بولے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر وہ چل جاتا ہے حساب کتاب. شروع میں بڑی کچھ تمیز کی چیزیں ہوتی ہیں. خیر, تو اسلام کا یہ حکم بہت زیادہ عورت کو فائدہ پہنچاتا ہے. یورپ جب ہمیں کہتا ہے نا اسلام نے مردوں کو 4 کی اجازت دے دی, تو ایسے لگتا ہے کہ جب چاہو کر لو. بھائی آپ کی دوسری بیوی عورت بنے گی, وہ تھوڑی آپ کے نظریات سے متاثر ہے نا. اسلام اس کو کہتا ہے کہ بنو دوسری بیوی. اسلام کہتا ہے تجھے ضرورت ہے تو بن جا, نہیں ہے تو مت بن, کمارے سے کرو تم. تبھی میں کبھی بھی خواتین کو ترغیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کی دوسری بیوی بنے. آپ نے کبھی نہیں مجھ سے سنا ہوگا, 16 سال میں نے ایسا کوئی بیان نہیں کیا. لوگوں نے مجھے اتنا ٹارچر کیا کہ آپ سسر کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے داماد کو دوسری شادی کی ترغیب دے, آپ عورت کو ترغیب دیں کہ اپنے شوہر کی سوکن لے کر آئے, آپ عورتوں کو ترغیب دیں کہ مرد کی دوسری بیوی بنے. میں نے کہا میں, اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے سینس دی ہے, میں ایسی احمقانہ اور بیوقوفانہ باتیں نہیں کروں گا. یہ ایسا ہے جیسے ہم بکرے کو ترغیب دیں کہ قربانی کے لیے لیٹ جائے. ہم پاگل تھوڑی ہیں. جس کا فائدہ ہو رہا ہے اس میں ہمت ہو نہیں رہی, اور جس پہ سوکن آ رہی ہے اس کو میں ترغیب دوں کہ تو اپنی سوکن لے کر آ. پاگل ہے کیا ہم؟ بھائی مرد کو اگر ضرورت ہے اور وہ جو سمجھتا ہے, اور فائدہ مرد کا بھی بہت ہے اس میں, اس کی تو خواہش ہے یہ,
مرد کے لیے اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز جس کو بنایا ہے وہ کس کو بنایا؟ عورت کو بنایا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے. تو وہ تو کرے گا شوق سے, لیکن ملے گی نہیں, ملے گی نہیں. آج بھی کتنے مرد ہیں جو ہمارے بیان سن کے جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے آپ کوئی رشتہ دے ہی نہیں رہا, تو آپ لڑکی والوں کو ترغیب دیں. میں کہتا ہوں بھائی لڑکی والوں کو ضرورت ہوگی تو آپ سے کریں گے, اگر ان کو کنوارا مل رہا ہے تو پاگل ہیں آپ سے کریں یار. وہ تمہیں کیا پتا تم 2 رکھ بھی پاؤ گے کہ نہیں پاؤ گے, تم 3 یا 4 کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے. تو لڑکی والے فیصلہ کریں گے کہ آپ 2 رکھ بھی سکتے ہو کہ نہیں رکھو. آپ کی آمدن بھی دیکھیں گے, یہ بھی دیکھیں گے ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے یا تمیز سے کھا رہا ہے, سب چیزیں چیک کریں گے. وہ ان کو اگر آپ سے اچھا آپشن ملا تو وہ اس کو ترجیح دیں گے, نہیں ملا تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کریں گے کہ بھائی وہ کنوارے, ہماری بچی ڈاکٹر ہے, کنوارے 7ویں 8ویں والے مل رہے ہیں, تو اب چلو یہ بندہ ڈاکٹر ہے, یہ فوج میں کوئی بڑا آفیسر ہے, بریگیڈیئر ہے, کرنل ہے, ہماری بچی غریب ہے. میں ایک گجرانوالہ میں ایک تاجر سے ملا, کروڑ پتی تاجر ہیں, 4 غریب لڑکیوں سے شادی کی ہوئی ہے انہوں نے, 4 غریب لڑکیوں سے, اور چاروں اس کے بنگلے میں عیش کر رہی ہیں چاروں. انہوں نے مجھے نام بتانے سے منع کیا نا, بہت سے لوگ نہیں چاہتے ہمارا نام آئے, تو میں نے کہا میں تو آپ کا ولاگ بناؤں گا. اور کہہ رہے چاروں بہنوں کی طرح رہتی ہیں. میں نے کہا ایسے کہہ رہے یار غریب خاندانوں سے لے کر آیا ہوں ان کے لیے میں, یہ مجھے چوتھی پہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کمارے سے کیا ہو آپ بہتر. تو عیاشی مرد کی ہو رہی ہے, عورت کی ہو رہی ہے, عورت کی ہو رہی ہے. انتہائی غریب گھرانے کی لڑکیاں گئی کہاں پر ہیں؟ کروڑ پتی ارب پتی تاجر کے گھر گئی ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو عیاشی کون کر رہا ہے؟ عورت کر رہی ہے. ایک غریب باپ کی بیٹی جن کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں, وہ بیٹی کیا کر رہی ہے؟ فیکٹریوں کے ملوں کے مالک کے گھر میں ایئر کنڈیشن روم میں سوتی ہے, وہ پیزے برگر کھاتی ہے. وہ تو جب 4 سوسائٹی میں رائج ہوگا نا, تو اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے جو 4 کریں گے, اور کریں گے بھی نیچے لیول کی عورتوں سے. وہ جائیں گی اوپر, کیونکہ جو اپر لیول کی جو فیکٹریوں کے مالک کی بیٹی ہوگی وہ اس کی دوسری بیوی بھی نہیں بنے گی. وہ کہے گی ایکچولی میں تو کسی فیکٹری کے مالک کی اکلوتی بیوی بننا پسند کروں گی, میں آپ کی سیکنڈ بیوی بننا پسند نہیں کروں گی. تو جس کو 4 کا شوق ہوگا وہ اپنا معیار کیا کرے گا؟ گرائے گا. وہ تو یہ اشکال کا کھوپڑی میں جواب آ گیا کہ 4 کی عیاشی نہیں بڑھائی. اور دوسری بات, شادی تو ویسے بھی عیاشی نہیں ہے بھائی, ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں آدمی کی. عیاش لوگ کبھی دیکھا 4 ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں زیادہ شادیاں, پیغمبر ہمارے نبی نے 9 بیویاں رکھی. ساری پیغمبروں کی سیرت, جن کی سیرت میں آپ کو قربانیاں نظر آئیں گی, ان کی شادیاں نظر آ رہی زیادہ ہیں ان کی شادیاں. اور جتنے سوسائٹی میں عیاش لوگ ہیں آپ کو ان میں شادیوں کا عنصر نہیں نظر آئے گا. اور جو یورپ کی آپ مثالیں دیتے ہیں نا کہ اتنے اچھے قانون, 1 بیوی, او بھائی ہمارے یہاں تو 4 ہے نا, باؤنڈ کر دیا کہ 5ویں نہیں کرنی. اب میں باؤنڈ ہو گیا ہوں, اب کیا بتائیں, میں پابند ہوں اسلام کے, مجبوراً اب کیا کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں خواتین کی ضرورت اتنی ہے کہ میں اگر 10 بھی کرنا چاہوں نا, میں نہیں کہہ رہا کہ میں کر سکتا ہوں, عورتوں کی ضرورت اتنی ہے کہ میں آج 10 کرنا چاہوں, میں ایٹ اے ٹائم ابھی 10 بیویاں رکھ سکتا ہوں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کوئی خاتون مجھ سے 5ویں بیوی بننے کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 6ٹھی کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 7ویں کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 8ویں کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا یہ خیال ہے کہ ہمیں 10ویں میں بھی یہ بندہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے, وہ فلاں کوارا کا جو رشتہ آیا ہوا ہے نا وہ اکلوتا بھی ہمیں قبول نہیں ہے. یہ میری تعریف نہیں ہو رہی, بلکہ یہ مارکیٹ سے مردوں کے شارٹ ہونے کی ایک دلیل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اندر کوئی, اگر یہ سوسائٹی میں 4 کا رواج ہوتا تو میں دوسری بھی نہیں کر پاتا, میں دوسری بھی نہیں کر پاتا, کیونکہ مجھ سے اوپر لیول کے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ہاتھ میں ایک بھی آ جاتی نا غنی, پھر ہم یہاں بیٹھ کے قصے سنا رہے ہوتے کہ 4 شادیوں کے. اگر سوسائٹی میں رواج ہوتا نا پھر ہم قصے سنا رہے ہوتے کہ یار اسلام نے 4 کی اجازت تو دی ہے, لیکن یہ سب کام اپر لیول کے لوگوں کے لیے. یہ تو زرداری کرے گا 4 شادیاں بھائی, یہ چیف آف آرمی اسٹاف کرے گا 4 شادیاں. اور اگر علماء کی بات آئے گی تو مولانا طارق جمیل صاحب کی ہوں گی. بھائی ہم غریبوں کو کون, ہم سے بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں نا, یہ تو ہم نے 4 اس لیے کر رہی ہیں کہ نہ آرمی چیف کر رہا ہے, نہ بریگیڈیئر کر رہا ہے, نہ زرداری کر رہا ہے, نہ نواز شریف کر رہے ہیں, اور اللہ بھلا کرے نہ عمران خان کر رہا ہے, نہ آپ کے مولانا عبد الرحمان کر رہے ہیں, اور نہ یہ سیاسی سطح پہ اوپر کے لوگ ہیں. اور ہم ایجوکیشن کی سطح پہ اگر جاتے ہیں اپر لیول پہ, تو جتنے ہمارے ملک میں سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, کوئی بھی نہیں کر رہا. تو جب ایک ہی کر رہا ہے تو سارے اس کے حصے میں ہی آ رہے ہیں. تو ہماری تو اس چکر میں ہو گئی کہ آپ کر نہیں رہے, آپ کرتے نا تو مجھے تو نہیں ملتی کوئی دوسری, مجھے نہیں ملتی, کیونکہ میری آمدن, میرے تو اب تھوڑے سے مالی حالات اچھے ہوئے ہیں نا الحمدللہ. پہلے تو میرے حالات ایسے تھے کہ پھر بھی ہو گئیں, تو وہ میرے حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود اس لیے ہو گئیں
کہ جن کے اچھے تھے وہ کر ہی نہیں رہے تھے. تو پھر ظاہر ہے جب جو نہیں کر رہا تو پھر جو کر رہا ہوتا ہے اس کی ہو جاتی ہے. تو یہ جو اب سمجھ میں آ گیا مرد کو جو عیاشیوں کی اجازت دی ہے. جب ڈیپ میں جاؤ گے نا, ڈیپ میں, پتہ چلے گا بھائی اسلام عورت کو فیور کر رہا ہے, عورت کو فیور کر. اب یورپ میں ہوا کیا ہے, مرد کو ایک بیوی کی اجازت اور ایک عورت کو ایک میاں کی. نتیجہ کیا نکلا کہ اچھے اچھے مردوں پہ ایک عورت کا قبضہ ہو گیا, اور بہت سی عورتوں کو مجبور ہو کے مکھنچو ملے ہیں جو ان کے لیول کے نہیں تھے. ان کروڑوں عورتوں پہ ظلم ہوا. وہ ان کی آواز تھی کہ ہمیں دوسری بیوی بنا دیتے اس اچھے کی, اس چرسی کی ہمیں ایک بیوی بنا دیا. وجہ اس کی یہ کہ مردوں میں اخلاقی برائیوں کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے. مرد اخلاقی لحاظ سے زیادہ برے ہوتے ہیں, ریشو زیادہ ہے. چرس مرد زیادہ پیتے ہیں, عورتیں زیادہ پیتی ہیں. چرسیوں کا ریشو عورتوں میں زیادہ ہے یا مردوں میں؟ شراب کا ریشو عورتوں میں زیادہ, مردوں میں. بدکاریوں کا ریشو, بے وفائی کا ریشو عورتوں میں زیادہ, مردوں میں. مردوں کے سارے مسائل یہ. پھر غصے میں پاگل ہو جا کے مار پیٹ کرنا, یہ عورت میں کم ہے, مرد میں زیادہ ہے. تو یہ ساری اخلاقی. تو ایک عورت کو اس ایسے مکھنچو کی پہلی بیوی بنانے سے بہتر نہیں ہے کسی عزت دار شریف کی چوتھی بنا دو اس کو. تو یہ عورت کے فائدے ہے. تو یورپ میں مرد کو جب ایک کی اجازت دی ہے نا, تو بہت سی عورتوں کا ہوا بیڑا غرق. وہ چاہتی تھی کاش ہم اس کی دوسری بن جاتے, اس رائل فیملی کے فلاں خاندان کی تیسری بن جاتے. گوروں نے پابندی لگا دی بادشاہوں پہ بھی, جب یورپ میں بادشاہی نظام تھا نا, شہزادوں پہ بھی کہ تم ایک رکھ سکتے ہو. نتیجہ کیا نکلا, ان شہزادوں کا معیار بھی اونچا ہوا. انہوں نے کہا جب ایک رکھنی ہے تو رائل فیملی صحیح آئے گی. اور بہت سی عورتیں پھر بیوی بنی ہیں اکلوتی ایسے بیکار مردوں کی کہ پھر انہوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. پھر وہ جو اپر لیول کے لوگ تھے نا, مسلمانوں کے پاس تو آپشن تھا, جو اوپر لیول کے ہیں وہ 2 3 4 کر سکتے ہیں. 4 کے بعد پابندی لگا دی, بس زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اپر لیول کے لوگ یورپ میں, اور جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہوتا ہے, ان کے پاس جب پیسے اربوں خربوں روپے کے, اور انہوں نے کہا یار بیوی ہماری ایک. جب مرد کے پاس پیسہ آتا ہے نا, یہ مرد کی نیچر ہے, سب سے پہلے عیاشی میں اس کا دماغ کس کی طرف جاتا ہے, عورت کی طرف. تو جب پابندی لگی نا اس پہ, دوسری شادی پہ, تو پھر رائل فیملی کے لوگوں نے کیا کہا کہ بیوی ایک ہوگی اور دوستیاں سینکڑوں ہوں گی. دوستیاں کتنی ہوں گی؟ سینکڑوں, 4 نہیں. دوستیوں میں 4 کی کسی کلچر میں پابندی نہیں ہے, پھر 4000 بھی کم ہے. نتیجہ کیا نکلا, عیاشی کس کی بڑھی, عورت کی یا مردوں کی؟ ابے بول لو کیا ہو گیا, عیاشی مردوں کی بڑی ہے کہ مرد نے لیگل ایک رکھی ہوئی ہے. آپ جتنے, میں نے تو پوچھا غیر مسلموں سے, میں ملتا ہوں, میں ان کا ولاگ نہیں بنا سکتا, وہ کہیں گے ہمارے راس پاش کر رہے ہو چھپڑ میں. اس ذکر کا مصداق بتا رہے ہیں کہ وہ جو نصیحت ہم نے تم پہ نازل کی ہے وہ کون ہے اصل میں؟ رسول یتلو علیکم آیات اللہ, وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, تم پر اللہ کی آیات سناتے ہیں. دیکھیں ذکر کا مطلب یہاں پر رسول یا تو ذکر سے بدل ہے. بدل کہتے ہیں کہ نسبت سے جو مقصود ہو, یا عطف بیان ہے. عطف بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے لفظ میں ابہام ہوتا ہے, دوسرا لفظ اس ابہام کو دور کر دیتا ہے. تو یا تو یہ یوں ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا, اللہ نے تم پر ذکر کو نازل کیا ہے, یعنی پیغمبر کو. لیکن زیادہ, کیونکہ اس پر ایک اشکال ہوگا, پیغمبر تو پیدا ہوئے, نازل نہیں ہوئے. اگرچہ اس میں بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ پیدائش کو نزول سے تعبیر کیا گیا, لیکن زیادہ راجح بات یہ ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہی ہے. اور پھر قرآن کی آگے اللہ تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ قرآن تمہیں نصیحت کرتا کیسے ہے. تو وہ ایسے کرتا ہے کہ رسول یتلو علیکم آیات اللہ, رسول ہیں جو تم پر اللہ کی آیات پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں. مبینات, وہ آیات ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں. لیخرج الذین آمنوا, تاکہ وہ رسول نکالیں ایمان والے لوگوں کو. وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو نکال ڈالیں. من الظلمات, اندھیروں سے, الی النور, روشنی کی طرف, یعنی گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں. ومن یؤمن باللہ, اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, ویعمل صالحا, اور نیک عمل بھی کرتا ہے, یدخلہ جنات, اللہ اسے داخل کرے گا باغات میں, تجری من تحتہا الانہار, جن باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں, ابدا, ہمیشہ ہمیشہ. قد احسن اللہ لہ رزقا, اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے بہت عمدہ رزق رکھا ہوا ہے. احسان کا مطلب ہی ایکسیلنسی پیدا کرنا, اور رزق میں ایکسیلنسی کا مطلب بہت عمدہ اس کے لیے اللہ نے رزق تیار کر کے رکھا ہے.
یعنی احسن اللہ لہ رزقا، اللہ اس کے لیے اس کو بہت اچھا رزق دے گا. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے. ومن الارض، اور زمینوں سے بھی، مثلہن، انہی آسمانوں کی مثل، یعنی پیدا کی اس نے زمینیں بھی آسمانوں کی مثل، یعنی 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں، یعنی 7 زمینیں پیدا کی. یتنزل الامر، نازل ہوتے ہیں احکام، امر کا مطلب اللہ کا جو امر ہے، یعنی جو بھی احکام ہیں نازل ہوتے ہیں، بینہن، انہی کے بیچ میں، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان. لتعلموا، یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. آسان رکوع ہے، میں اس کی تفسیر کر دیتا ہوں. یعنی سورہ طلاق اور 28ویں پارے، سورہ طلاق کا آخری رکوع 28ویں پارے کا رکوع نمبر 18. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، پچھلے رکوع میں اللہ نے طلاق کے حکام بیان کیے، عدت والی عورتوں کے حکام بیان کیے، خواتین کو حکم دیا طلاق کے بعد گھر سے نہ نکلیں. پھر مردوں کو حکم دیا کہ تم نے ان کو کب تک نان نفقہ دینا ہے اور کتنا نان نفقہ دینا ہے، اور اگر نان نفقے میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. پوری ڈیٹیل پچھلے رکوع میں بیان کی گئی ہے. طلاق کا جائز طریقہ کیا ہے، ناجائز طریقہ کیا ہے، ناجائز طریقے کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، سب بیان کیے اللہ تعالیٰ نے. ظاہر ہے یہ سب چیزیں تقویٰ، یعنی اللہ کے خوف کے بغیر ان پر عمل ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اللہ اس رکوع کی ابتدا فرما رہے ہیں کہ بہت سی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کے حکام کی نافرمانی کی، تو تم نے اللہ کے حکام کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. کتنی ہی بستی ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کے، یعنی اپنے رب کے حکم اور اپنے پیغمبروں کے حکم کو فالو نہیں کیا، تو ہم نے ان کا بہت سخت حساب لیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو سخت ترین عذاب دیا. پچھلی امتوں کے واقعات اس پر گواہ ہیں. تو جب پیغمبر کی تعلیمات کسی قوم کے پاس پہنچ جائیں اور پھر وہ پیغمبر کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائیں، پھر اللہ اس قوم کو نہیں چھوڑتا. تو تمہاری دنیا بھی اسی میں ہے کہ تم یہ جو سورہ طلاق میں اور باقی قرآن میں اللہ نے احکام بیان کیے ہیں، تم ان احکام کو فالو کرو. اعد اللہ لہم عذاب شدید، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یعنی تو دنیا میں تباہی آئی، وہ تو دنیا کی تباہی، آخرت میں اس سے بھی سخت عذاب ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے عقل والو، اللہ سے ڈرو، یعنی ان احکام کو فالو کرو. قد انزل اللہ الیکم ذکر، اللہ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کر دی ہے. وہ نصیحت کس طرح سے نازل کی ہے؟ کہ رسول ہیں جو تمہیں اللہ کی آیات تم پہ پڑھ کے سناتے ہیں. یعنی وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ نصیحت نامہ آیا ہو کسی ایسی شخصیت کی طرف سے جس کا جو خود جس کے کردار پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہوں اور اس کی نصیحت کو قبول کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو. تو اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، رسول ایک رسول ہیں، اللہ نے باقاعدہ نمائندہ بنا کے کسی کو بھیجا ہے جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. یعنی وہ خود بھی تو نصیحت کر سکتے تھے نا، لیکن اللہ نے کیا تم پر احسان کیا کہ کچھ نصیحتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں، ان کا مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ پیغمبر کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی آیات بھی سنا رہے ہیں، براہ راست اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام بغیر کسی تبدیلی کے اللہ ہی کے کلام کی صورت میں تم تک پہنچا رہے ہیں. وہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ ایمان والے اور جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں. ایمان سے مراد عقیدہ صحیح، اور عمل صالح سے مراد جو عمل صالح کا جذبہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم نیک عمل کریں، یعنی اچھے لوگ. تو اچھے لوگوں ہی کو گمراہی سے نکالا جاتا ہے. دیکھیں گمراہی سے نکلنے کی 2 قسمیں، ایک تو عقیدہ درست ہو جائے، ایک ہے آپ کو عمل کی توفیق ملے. تو یہاں عمل کی توفیق مراد ہے، کیونکہ اچھے لوگ پہلے سے نظریاتی طور پہ تو ٹھیک ہوتے ہیں، وہ ان کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے عمل پہ چلنے کے لیے. تو یہاں گمراہی سے کیا مراد ہے کہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو برائیوں سے نکال کے نیکیوں کی طرف لے کر آئیں. اور اگر ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ نہیں جی کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف، تو پھر یہاں ایمان اور عمل صالح سے مراد ہوگا جو ایمان لانا چاہتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو یعنی جو کافر بھی چاہتا ہے کہ مجھے صحیح راستہ ملے تو میں اس کو فالو کروں گا، تو اس کو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آئیں گے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا ہمیں کہ جتنے بھی دنیا میں علوم ہیں، آج ہم پڑھ رہے ہیں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی وغیرہ، اور جتنے بھی
علوم ہیں، یہ سب کا مقصد دنیا ہے. یہ آپ کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے کافی نہیں ہے. گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے قرآن ہے، آسمانی کتابیں ہیں، پیغمبر کی تعلیمات ہیں. تو پیغمبر کا مقصد ہی یہی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے نکلنے، گمراہی سے نکلنے میں تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اللہ نے عمدہ کیا اس کے لیے رزق کو، بہت اچھا رزق ملے گا. سورہ بقرہ میں ہے نا کہ ان کی شکلیں تو ایسے ہی ہوں گی جیسی دنیا میں، لیکن ذائقے میں بہت فرق ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. پیغمبر کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کے سیدھے راستے کی طرف لانا. اس گمراہی میں کیا ہے؟ خدا کے وجود کا انکار. آج جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نہیں مانتے ہی نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے، یا خدا کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا شرک تو نہیں کرتے لیکن اللہ کے پیغمبروں کو نہیں مانتے. تو پھر ایسے اللہ کو ماننے کا فائدہ کیا جب آپ اس کی تعلیمات ہی کو نہیں مان رہے؟ یا پیغمبروں کو مانتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے آپ. تو یہ تمام تر گمراہیاں ہیں. تو میں نے جیسے ابھی بتایا قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ پیغمبر کا مقصد ان تمام گمراہیوں سے نکالنا ہے. تبھی ان گمراہیوں سے نکلنے کے لیے قرآن کو پڑھنا پڑے گا آپ کو. آپ صرف سائنس کو فالو کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ان گمراہیوں سے نکل جائیں. تبھی سائنسدانوں میں بھی آپ کو بہت سے گمراہ ملیں گے اور بہت سے ہدایت یافتہ ملیں گے. تو اب اللہ ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن، کوئی غیر مسلم کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو میں کیوں اس کو فالو کروں؟ تو اللہ کہتے ہیں تم اس کائنات کو تو مانتے ہو نا، تو جب تم اس کائنات میں غور کرو گے تو خدا تک پہنچو گے تم، اور تمہیں خدا کے وجود کا بھی یقین آئے گا، خدا کی طاقت اور اس کے علم کا بھی یقین آئے گا، اور تمہیں اس بات کا بھی یقین آئے گا کہ یہ کائنات کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، یہ خدا کے انٹروڈکشن کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کے حکام کو فالو کرو. تو بڑی زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان اور انہی جیسی زمینیں بنائی اور ان کے درمیان حکام بھی نازل ہوتے ہیں. یعنی ایک مینجمنٹ نظر آئے گی تمہیں اس کائنات میں، ایسا ہی نہیں ہے کہ بے ڈھنگا پن ہے. فرمایا لتعلموا، یہ سارے کام اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے، اس کائنات کو دیکھ کے اور اس کی مینجمنٹ کو دیکھ کے تمہیں یقین آ جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ واقعی جو بنانے والا ہے وہ قدرت والا ہے، وہ جو چاہے کر گزرتا ہے. زیرو سے اس نے کائنات کو بنا دیا اور اتنی زبردست بنائی اور ایسی مینجمنٹ اس میں تمہیں یقین آ جائے کہ وہ قدرت والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ بھی یقین آ جائے کہ اس نے اس کے علم میں ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اس کا علم بھی کامل اور اس کی قدرت بھی کامل. دیکھیں حاکم، جو بھی حاکم ہوتا ہے نا، اس میں 2 چیزیں ہی کامل ہونی چاہیے تب ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں. ایک تو اس کی قدرت کامل ہو، جو حکومت کی طاقت کامل نہ ہو، علم کامل ہو، تو وہ بھی ہمارے کام کی نہیں ہے. لوگ اس حکومت کے قوانین کو توڑتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم قانون توڑیں گے، حکومت کو پتہ تو چلے گا لیکن حکومت ہمیں سزا ہی نہیں دے سکتی، ہم بہت اسٹرانگ ہے کیونکہ ہم سزا سے بچ سکتے ہیں، تو بھی وہ کامیاب حکومت نہیں ہوتی. اور بعض دفعہ حکومت طاقتور تو بہت ہوتی ہے لیکن اس کے پاس نالج نہیں ہوتی پوری. آپ اگر کچھ یعنی قوانین کو فالو نہیں کر رہے تو حکومت کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، تو آپ بچ نکلتے ہیں. تو اللہ ایسا حاکم ہے، اللہ کہتے ہیں اس کائنات میں غور کرو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ حاکم مطلق اصل بادشاہ اصل میں میں ہوں، کیونکہ مکمل طاقت اور قدرت کے بغیر ایسی کائنات کا بنانا ممکن نہیں تھا. یعنی اسباب کے بغیر میں سب کچھ کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا میں نے اتنا کچھ کر لیا. آج تو آپ دیکھیں نا سائنسدان جب بتا رہے ہوتے ہیں جو فلکیات کے ماہرین ہیں کہ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی کہکشائیں ہیں کہ سورج کو ایک کہکشاں کے گرد پتہ نہیں 20 ملین سال کا فاصلہ لگتا ہے، کتنا فاصلہ لگتا ہے، اتنی بڑی بڑی کہکشائیں اور ستاروں کے درمیان فاصلے، اور ہم تک جو روشنی پہنچ رہی ہے ستاروں کی، بعض 1 ملین سال پہلے یہاں سے جا چکے ہیں، بعض 1 کروڑ سال پہلے یہاں سے جا چکے ہیں، ان کی روشنی اب پہنچ رہی ہے. اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات یہ خود بخود نہیں بن سکتی بھائی. بنانے والا بہت پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے، اور دوسرا اس کا علم بھی کامل ہے. صرف طاقت سے نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے.
آپ نے کیا کیا, ایک بہت طاقتور آدمی کو لا کے کھڑا کر دیا اور بولا کہ آپ ایک گاڑی بناؤ. وہ کیسے, آپ نے اس کو کہا آپ ایک آنکھ بناؤ, وہ کہے گا بھائی میں کیسے بناؤں. آپ کہیں تم تو اتنے طاقتور ہو, تم تو چٹانوں کو ہاتھ سے اٹھا لیتے ہو. تو کہے گا بھائی طاقتور ہونا الگ چیز ہے, کمال کا ہونا, یہ نالج کا ہونا الگ چیز ہے. نالج جب تک نہیں ہوگی میں کیسے بناؤں گا. تو اللہ نے آنکھ بھی بنائی, ناک بھی بنائی, دل دماغ جگر بھی بنایا, اللہ نے کائنات بھی بنائی. سورج میں آج ناسا نے بھیجا ہوا ہے, وہ جو خلائی شٹل بھیجی ہوئی ہے سورج کے قریب, کیسی سینکڑوں کلومیٹر تک اچھلتی ہوئی سورج کی جو ہے وہ دہکتے ہوئے انگارے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے. اور زمین کو کیسے مینجمنٹ کے ساتھ ایک خاص فاصلے پر رکھا تاکہ یہاں زندگی ممکن ہو. یہ سب چیزیں کامل علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں دو ہی صفات میں نے ثابت کرنی تھیں اپنی, کہ کائنات کو دیکھ کے تمہیں اندازہ ہو جائے کہ کوئی بنانے والا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے, تاکہ تم اس سے لا لگاؤ. پتہ ہے جب وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو میری بگڑی کیوں نہیں بنا سکتا, وہ میرے مسائل کیوں نہیں حل کر سکتا. اور اس کا علم بھی کامل ہے, میں جب اس کو پکاروں گا وہ سنے گا. تو اس میں شرک کی بھی نفی ہے, اور اس میں جو ملحد ہیں خدا کے انکار کرنے والے ان کی بھی نفی ہے. باقی جو اللہ کی صفات ہیں پھر اللہ نے بتایا کہ میں رحمان بھی ہوں, رحیم بھی ہوں, وہ الگ سے صفات ہیں. لیکن اس کائنات سے اللہ کی دو صفات کا بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہونا ثابت ہوتا ہے, اور معبود حقیقی میں ان 2 صفات کا ہونا ضروری ہے. جس معبود کی علم ناقص ہو یا قدرت ناقص ہو وہ جھوٹا معبود ہوتا ہے. تو اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے بھائی, نہ ان کے پاس کامل علم ہے اور نہ ان کے پاس کامل قدرت ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کائنات کا مقصد بتایا کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. تو اب سائنسدانوں کو اگر پتہ نہیں چل رہا تو گمراہی میں ہے. بہت سو کو تو پتہ چل بھی گیا ہے, لیکن جو انکار کر رہے ہیں نا کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا, اس طرح کی بحثوں میں لگے ہوئے ہیں. بھائی کیوں نہیں کرتا, یہ کیسے چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے, تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا اس پوری کائنات میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے اس کائنات کو پیدا کیا. کچھ اس کو دیکھ کے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ اسی کی تحقیق میں لگے عمریں کھپا دیتے ہیں, خدا تک نہیں پہنچ پاتے وہ. اس آیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں. 7 زمینوں کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ بھی ان آیات میں سے ہے جو اب تک ہمارے سامنے اس کی وضاحت نہیں ہے. نہ ہمیں حدیث میں اس کی کوئی تفسیر ملتی ہے, نہ صحابہ سے ہمیں کوئی واضح تفسیر ملتی ہے اس کی. تو اس لیے علماء کی مختلف آراء ہیں اس بارے میں. علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے ایسے نظام شمسی 7 اور ہوں مختلف آسمانوں میں, انہی میں ایک زمین اور ہو. اور بعض نے کہا ہو سکتا ہے کہ زمینوں جیسے 7 سیارے ہوں جن پر زندگی ممکن ہو, جیسے مریخ ہے تو اس کا جو انوائرمنٹ ہے زمین کے قریب ہے, تو ایسے 7 سیارے ہوں جن میں پانی ہو, آکسیجن ہو, جہاں پہ زندگی ممکن ہو, ان کو 7 زمینیں کہا گیا ہے. بہرحال یہ ایک راز ہے جو ابھی تک اس راز سے پردے نہیں اٹھے ہیں. البتہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں اور 7 میں ہر زمین کا ایک آدم ہے, ہر زمین کا ایک نوح ہے, یعنی سب میں آدم اور نوح جیسے پیغمبر ہیں. اس حدیث کی سند پہ بہت کلام ہے. بعض علماء نے اس حدیث کو موضوع من گھڑت قرار دیا, بعض نے کہا کہ صحیح ہے, اختلاف ہے بہت زیادہ. جب اتنا بڑا اختلاف حدیث کی سند میں آ جائے تو اس کو تفسیر کے طور پہ پیش کرنا یقینی طور پر ممکن نہیں ہے. اور بعض مفسرین نے تعویل کی کہ اگر اس حدیث کو ہم صحیح مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہر زمین میں آدم آئے ہیں, ہر زمین میں انسان ہیں, بلکہ جو بھی مخلوق وہاں پر ہے ان کے لیے بھی وہی آدم ہے. یعنی ہر زمین کا آدم کا مطلب جہاں بھی زمین ہے ان کے آدم بھی وہی ہیں جو ہمارے والے آدم, اور ان کے پیغمبر بھی وہی ہیں جو ہمارے والے پیغمبر. یعنی ان پر بھی لازم ہے کہ ہمارے ہی پیغمبروں کو وہ فالو کریں, انہی کی تعلیمات کو فالو کریں. اور وہ تعلیمات اللہ نے کیسے پہنچائیں وہاں تک وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال یہ حدیث کی سند پہ بہت کلام ہے, اس لیے اس کو یقینی طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا. ہم بس اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں, اللہ کی کیا مراد ہے, اللہ اعلم بمرادہ. یہ الحمدللہ ہماری سورۃ طلاق مکمل ہو گئی. اب ہم 28ویں پارے کی آخری سورت سورہ تحریم کی طرف چلتے ہیں, اور حسب معمول سورہ تحریم کا پہلا رکوع اور 28ویں پارے کا رکوع نمبر 19. اس کا سب سے پہلے مختصر لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ, پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی, اے نبی, لما تحرم, لما کا مطلب کیوں, تحرم حرام کرتے ہیں آپ, کیوں حرام قرار دیتے ہیں آپ, یعنی حرام کرتے ہیں آپ, قرار دینا نہیں, حرام کرتے ہیں آپ, ما اس چیز کو احل اللہ لکا جو حلال کر دی ہے اللہ نے آپ کے لیے. احل یحل حلالا, حلال کرنا. تبتغی مرضات ازواجک, مرضات ازواجک, کیا آپ تلاش کر رہے ہیں اپنی بیویوں کی مرضیوں کو,
مرضات رضا کو کہتے ہیں، اور یہ جو ہے رضا مصدر میمی کہلاتا ہے یہ. کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا تلاش کر رہے ہیں، یعنی ان کو خوش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے حلال کو حرام کر دیا؟ واللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. فرضہ کا معنی مقرر کرنا، فرض کرنا بھی ہوتا ہے مقرر کرنا بھی ہوتا ہے. تحلہ یہ تحلیل سے ہے، باب تفعیل کو تفعلہ کے وزن پر بھی پڑھا جاتا ہے نا، تو تحلیلتن تھا، تحلیل سے تحلیلتن اور پڑھا جا رہا ہے تحلتن. تو تحلیل کا معنی ہوتا ہے گرہ کو کھول دینا، عقد یعنی عقدہ گرہ ہوتی ہے اس کی تحلیل، اس کو کھول دینا. تو تحقیق اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے ایمان، یمین، یمین قسم کو کہتے ہیں، ایمان اس کی جمع، یمینوں کے کھولنے کو. دیکھیں جب انسان قسم کھاتا ہے نا تو باؤنڈ ہو جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے اس قسم کے کھولنے کو مقرر کر دیا ہے. کیا مطلب؟ قسم کھلتی ہے کفارہ ادا کر کے، یعنی آپ اگر قسم کھا لیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں، گرہ لگ جاتی ہے. تو اس کا طریقہ کیا؟ اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو بہت سخت گناہ ہوگا آپ کو، لیکن اگر کفارہ دے دیا تو پھر وہ گرہ سے آپ نکل آئے باہر. تو یہ مفہوم ہوگا اس کا. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے قسموں کے کھولنے کو، یعنی قسموں کے کھولنے کے طریقے کو. تو یہاں طریقہ کا لفظ محذوف ہے، مجاز بحذف مضاف کہتے ہیں اس کو، کہ مضاف محذوف. جیسے ہم کہتے ہیں نا گاڑی پنچر ہو گئی، تو گاڑی نہیں، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا. تو یہاں بھی قسم کو کھولنے کو کا مطلب قسم کے کھولنے کے طریقے کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ کفارہ ادا کرنا. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا دوست ہے. وہو العلیم الحکیم، وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اس وقت کو یاد کرو جب اسر یسر اسرارن چھپانا، جب نبی نے چھپایا الی بعض ازواجہ، اپنی بعض بیویوں کی طرف، حدیثہ کسی بات کو، نبی نے اپنی بیویوں کی طرف کسی بات کو چھپایا، یعنی نبی نے اپنی بیویوں سے کوئی بات کہی چھپا کے، یعنی ان کو گویا منع کیا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں، یہ راز کی بات ہے. تو اب ہوا کیا؟ فلما نبأت بہ، اب بعض ازواج میں یعنی کسی بیوی، لیکن نبأت بہ، جب اس زوجہ نے بہ، اس راز کو بیان کر دیا. نبأ ینبئ، انبأ ینبئ، دونوں کا مطلب نبا خبر کو کہتے ہیں. تو نبأت بہ سبحت کی طرح، جب اس بیوی نے بیان کر دیا بہ وہ راز، تو کیا ہوا؟ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے ظاہر کر دیا اس بیوی کے راز بتانے کو. ہو کا مطلب آپ کی زوجہ نے وہ راز فاش کر دیا، اور اللہ نے یہ خبر، اظہرہ، اللہ نے یہ خبر ظاہر کر دی علیہ، نبی پر، یعنی اللہ نے نبی کو بتا دیا کہ آپ کی زوجہ نے آپ کا راز فاش کر دیا ہے. عرف بعضہ، تو نبی نے اس راز میں سے بعض بات تو اس زوجہ کو بتائی. عرف یعرف، پہچان کرانا. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض، اور بعض بات سے آپ نے اعراض کیا. اصل میں یہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک تھوڑی سی میں تفسیر نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس آپ گئے اور حضرت زینب نے آپ کو شہد پلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھوڑا زیادہ دیر بیٹھ گئے. عصر کے بعد آپ کا معمول تھا تمام ازواج سے مل کے آتے تھے، ان کے گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگاتے تھے. تو جب سیدہ زینب کے گھر آئے تو سیدہ زینب نے اکرام کیا آپ کو شہد پلایا. آپ کو شہد بہت محبوب تھا، تو اس کی وجہ سے آپ وہاں زیادہ دیر بیٹھے رہ گئے. تو ظاہر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غیرت بہت تھی کہ یہ حضرت زینب نے آپ کو شہد کیوں پلایا، اس سے تو نبی کا دل وہاں زیادہ مائل ہوگا، اور وہاں زیادہ دیر بیٹھ بھی گئے. تو وہ جو غیرت اور حمیت ہوتی ہے نبی کی محبت میں تھی غیرت. تو سیدہ عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ جب نبی گھر میں تشریف لائیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، اور ایک خاص قسم کی بوٹی تھی بدبودار، تو اس کی بو آ رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بہت سخت نفرت تھی. تو سیدہ عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ بھئی نبی وہاں نہ بیٹھا کریں جا کے، وہ شہد نہ پیا کریں وہاں جا کے، اور حضرت زینب کے گھر کیوں اس طرح جا رہے ہیں، جب ان کو وہاں یہ چیزیں ملیں گی تو ظاہر ہے دل مائل ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے حضرت حفصہ کے ساتھ مل کے یہ پلان بنایا کہ ہم یہ کہہ دیں گے آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کے ساتھ مل کے، اور کہا روایات سے پتہ چلتا ہے دوسری ازواج بھی اس میں شامل تھیں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی. آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے شہد پیا ہے. پھر تو کہا کہ ہو سکتا ہے اس بوٹی کی جو ہے نا مکھی نے وہاں کا بھی رس چوسا اور وہ شہد میں اس کی اسمیل آ گئی ہو. تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ حضرت حفصہ کو بتایا کہ یہ بات زینب کو مت بتاؤ, زینب رضی اللہ عنہا کو, کیونکہ ان کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہوں گی. میرے گھر شہد پی کے گئے اور اسی دن شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا قسم کھا کے, تو ان کو غضب آئے گا پھر. تو بتا دیا کہ ٹھیک ہے میں آئندہ شہد نہیں کبھی پیوں گا, کیونکہ بدبو نہیں برداشت ہوتی, نہیں آنی چاہیے منہ سے. لیکن آپ دونوں نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. اب انہوں نے جا کے بتا دیا حضرت زینب کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قسم کھا لی آئندہ کبھی شہد نہیں پئیں گے. تو اللہ نے پھر بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل پہ تکلیف بھی ہوئی, تو اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع کیا کہ اب آپ ترجمہ سمجھیں گے نا, سنیں گے تو اب صحیح طرح سمجھ میں آئے گا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, جب نبی نے اپنی بعض بیویوں کی طرف ایک بات چھپائی. وہ بات کیا چھپائی کہ بھئی میں شہد کو حرام کر رہا ہوں, لیکن یہ بات زینب کو مت بتانا. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ, لیکن جا کے بتا دی, کسی زوجہ نے جا کے بتا دی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اللہ نے وہ بات ظاہر کر دی نبی پر, یعنی اللہ نے یہ بات ظاہر کر دی نبی پر کہ آپ کی کسی زوجہ نے جا کے بتا دی ہے. عَرَّفَ بَعْضَهُ, تو نبی نے اس زوجہ کو بلا کے پوری بات نہیں بتائی کہ تم نے میرا پورا راز فاش کر دیا ہے, بلکہ اشارتاً کنایتاً تھوڑی سی تنبیہ کی تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ نبی کو ہمارا معاملہ پتہ چل گیا ہے. اب کتنا نبی نے چھپایا کتنا بتایا قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. مفسرین لکھتے ہیں اصل میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے تو جا کے پوری بات بتا دی. بھائی نبی نے قسم اٹھا لی ہے کہ آپ کبھی بھی شہد نہیں پئیں گے, لہذا اب شہد کا انتظام نہیں کرنا ہے آپ نے, نبی نے قسم اٹھا لی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زوجہ نے جا کے بتایا تھا ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے, آپ نے میرا راز فاش کیا ہے, آپ نے جا کے وہاں ایز اٹ از یہ پوری بات بتا دی ہے. یعنی نبی نے ایسا نہیں کہا, کیونکہ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہیں پھر, بلکہ نبی نے اشارہ کر دیا جس سے پتہ چل جائے کہ بھائی مجھے کچھ شد بد ہوئی ہے کہ کچھ میرا راز جو ہے فاش ہوا ہے, میرا راز جو ہے وہ فاش ہوا ہے, اور کچھ شہد وہد کی بات تم نے کی ہے ان سے. یہ ایسا کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ. علماء کہتے ہیں کہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے کی عزت کرنا بھی جانتے ہیں, اور ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھائی جتنی غلطی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ بہت زیادہ شرمندہ ہو جائیں, کیونکہ سامنے صرف شوہر نہیں ہے, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی حیثیت شوہر کی بھی ہے اور نبی کی بھی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ بہت زیادہ ڈر جائیں اور بہت زیادہ ان کو ندامت ہو اور بہت زیادہ خوف میں آ جائیں یہ, اور میرے سامنے بہت زیادہ اپنی رسوائی محسوس کریں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے باپ نے بیٹے کو کسی غلطی میں دیکھا ہوتا ہے تو وہ پوری غلطی نہیں بیان کر رہا ہوتا کہ یہ بہت شرمندہ نہ ہو جائے اور مایوسی نہ پھیلے, وہ تھوڑی سی غلطی بیان کر رہا ہوتا ہے ایسے کر کے کہ جیسے مجھے صرف اتنا پتہ چلا ہے تاکہ یہ سمجھدار یہ سمجھ جائے اور آگے یہ غلطی نہ کرے. جیسے ہوتا ہے نا کوئی بیٹا کوئی جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا تو باپ اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے تھوڑی سی غلطی ہائی لائٹ کر دیتا ہے کہ مجھے کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں تاکہ بس وہ تنبیہ ہو جائے اس کو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ تھے کہ آپ کی زوجہ سے غلطی ہوئی, انہوں نے آپ کا راز فاش کر دیا حضرت زینب کے سامنے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرف بعضہ واعرض عن بعض, پوری بات تو ان کو بتائی نہیں, اعرض عن بعض, اعراض کیا بعض بات سے اور تھوڑی سی بات بتا دی. تو کتنی وہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, وہ یہی ہے کہ اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کو زیادہ کہیں وہ احساس کمتری میں نہ چلی جائیں اور زیادہ اپنی جو ہے وہ رسوائی محسوس نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. لیکن بس ان کو تنبیہ ہو جائے کہ وہ احتیاط کریں کہ جب کوئی بات بتائی جائے کہ راز فاش نہیں کرنا تو آئندہ اس میں احتیاط کریں. وہ فلما نبأہا بہ, پس جب نبی نے بتا دی ہا وہ خبر, نبأہا بہ وہ خبر نبی نے نبأہا نبی نے اپنی زوجہ کو بتا دی بہ وہ خبر, پوری خبر نہیں آدھی خبر. ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے آپ کی زوجہ کی طرف, نبأ کا معنی نبی نے خبر دے دی, نبأ کا اصل معنی ہوتا ہے خبر دینا, تو مراد ہے نبی. نبی نے جب ہاں اپنی ان زوجہ کو بھی اس بات کی خبر دے دی, پوری خبر نہیں آدھی خبر, جیسے کہ پچھلی آیت میں قالت من انبأک ھذا, تو وہ زوجہ کہنے لگیں اے نبی آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے کہ میں نے وہاں جا کے خبر دے دی ہے.
یعنی ان کو شک ہوا حضرت زینب پر نا کہ حضرت زینب نے بتایا ہوگا کہ مجھے فلاں زوجہ نے آ کے بتایا ہے۔ اصل میں خواتین میں جب خبر چلتی ہے تو ایسے ہی چلتی ہے کہ کسی کو بتانا نہیں، پھر کسی کو بتانا نہیں، پھر یہاں سے وہاں، پھر وہاں سے وہاں، اس طرح۔ تو ان کا خیال یہی تھا کہ شاید ہم نے حضرت زینب کو بتایا تو، اور ان کو یہ کہا تھا کہ نبی کو نہیں بتانا، تو حضرت زینب نے یہی کہہ کے شاید نبی کو بتا دیا ہے۔ تو اب وہ تحقیق میں لگ گئیں، من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتایا کہ ہم نے بتا دیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا، قال، نبی نے فرمایا، نبأنی، مجھے خبر دی ہے العلیم الخبیر، اس ذات نے جو علم والا اور خبر والا ہے۔ یعنی مجھے زینب نے نہیں بتایا، مجھے وحی نازل ہوئی آسمان سے، اللہ نے بتایا، اور حقیقت بھی یہی تھی، ظاہر ہے کہ حضرت زینب نے نہیں بتایا بلکہ آسمان سے وحی نازل ہوئی اور اللہ نے بتا دیا کہ آپ کی ازواج نے، آپ کی بعض ازواج نے یہ راز نہیں رکھا بلکہ جا کے حضرت زینب کو بتا دیا۔ دیکھیں یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا یہ نبی کی محبت میں ہی ہو رہا تھا۔ سوکن جو ہے وہ کہاں سوکن کو برداشت کرتی ہے، اس کو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے۔ تو بعض بدبختوں نے ان آیتوں کی روشنی میں ازواج مطہرات پہ طنز کیا ہے، یہ کسی طرح طنز بنتا نہیں ہے۔ خیر تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کر لو، تابا یتوبو توبہ کرنا، تتوبانی تھا اصل میں، تم دونوں، جیسے تنصرانی، تتوبانی تھا اصل میں، تنصرانی کی طرح۔ ان تتوبا، اگر تم دونوں توبہ کر لو، یعنی عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما، الی اللہ، اللہ کی طرف، فقد صاغت قلوبکما، تو تحقیق تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، یعنی تمہارے دل تو توبہ کی طرف اور غلطی کے احساس کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ جب مائل ہو چکے ہیں تو پھر تو توبہ کرو گی، توبہ قبول ہوگی۔ اور بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی بتایا، فقد صغت قلوبکما، یعنی صغت عن الحق، تو تمہارے دل حق سے مائل ہو چکے ہیں، یعنی غلطی کی طرف جا چکے ہیں، تم نے غلطی کا ارتکاب کیا ہے، تو جب ارتکاب کیا تو پھر توبہ بنتی ہے۔ لیکن قرآن میں عن کا تذکرہ، عن صیغہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہم، یعنی صغت کے بعد جب عن آتا ہے نا تو عن کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے سے ہٹ کے کسی اور طرف مائل ہونا، یعنی عن الحق۔ تو یہاں عن کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے صغت کا ترجمہ مائل ہونا ہی ہے۔ تو اس کا سادہ ترجمہ یہی ہوگا کہ فقد صغت قلوبکما، تو تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کی طرف مائل ہو چکے ہیں، تو اب توبہ کر لو، اللہ معاف کرے گا۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، لیکن اگر تم سرکشی کرو گی علیہ، نبی پر، یعنی آپ کی نافرمانی کرو گی، تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو اللہ آپ کا دوست ہے، نبی کا دوست ہے، وجبریل، اور جبریل بھی دوست ہیں، وصالح المؤمنین، اور مومنین جو نیک مومن ہیں وہ بھی، یعنی جو منافق نہیں ہیں، جو واقعی مومن ہیں وہ بھی نبی کے دوست ہیں، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور فرشتے ان سب کی دوستیوں کے بعد وہ آپ کے مددگار بھی ہیں، یعنی یہ سب تو دوست ہیں ہی، مدد کریں گے آپ کی، اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور اکیلے نہیں ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم اطاعت کرو۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، اس بات کی توقع ہے کہ اللہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب ہے، ان طلقکن، اگر نبی طلاق دے دیں تم سب کو، تو اس بات کا کی توقع ہے، امکان ہے، ان یبدلہ، کہ اللہ تعالیٰ بدل دیں نبی کو، ازواجن، بیویوں کے اعتبار سے، یا بدلے میں دے دیں بیویاں نبی کو، یبدلہ کا معنی ہے نبی کو بدلے میں دے دیں ازواجن، بیویاں، خیرم من کنہ، جو ہوں گی بہتر تم سے، اور وہ کیا ہوں گی، ان کی صفات کیا ہیں، مسلمات، وہ فرما بردار ہوں گی، یعنی نیک اعمال کرنے والی ہوں گی، مؤمنات، ایمان میں بھی کامل ہوں گی، قانتات، قانتات ان کی جمع، قانتات اطاعت کرنے والی ہوں گی، تائبات، توبہ کرنے والی، اگر کبھی کوئی غلطی ہو گئی توبہ کرنے والی، عابدات، عبادت کرنے والی، سائحات، روزے رکھنے والی، ثیبات، اور ان میں ثیبہ کہتے ہیں طلاق یافتہ یا بیوہ کو، یعنی جس کی زندگی میں پہلے شوہر آ چکا اس کی جمع ثیبات، اور ابکار باکرہ کو، باکرہ جو کنواری ہوتی ہے، ثیبات طلاق یافتہ بیوہ بھی ہوں گی، وہ ابکارہ، اور کنواری بھی ہوں گی، یعنی ہر طرح کی عورتیں اللہ آپ کو دوبارہ دے سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنی جانوں کو، وقا یقی وقایتاً اصل میں تھا وقا یا یوقیو، تو قو اصل میں تھا اذقیو، اذربو کی طرح، پھر تعلیلیں ہوتے ہوتے قو بن گیا۔ بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس، جس کا ایندھن انسان ہے، وقود ایندھن کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے، لکڑیاں، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ، اس پر فرشتے ہیں، غلاظ، بد اخلاق، بد خلق،
غلیظ کی جمع غلاظ، سخت طبیعت والے. بد اخلاق تو کہنا شاید مناسب نہیں ہو اس کا ترجمہ میں، یعنی غلیظ کا مطلب سخت مزاج. شداد شدید طاقتور، بہت سخت طاقتور ہوں گے اور بہت سخت دل ہوں گے. لا یعصون اللہ، وہ نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما یعنی ان باتوں کی، امرہم جن کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اللہ کے حکام کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے ہیں وہ جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین کفروا، اے لوگو جو کافر ہو، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن عذر پیش مت کرو. اعتذر یعتذر اعتذارا کا معنی عذر پیش کرنا، یعنی قیامت کا دن جو آج کا دن ہے، جس دن انسان اور پتھر ایندھن ہوں گے، تو اس دن اب تم عذر پیش مت کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے. یہ رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا. ہم جلدی سے اس کی تفسیر کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس منٹ صرف 3 ہی ہیں اور 3 منٹوں میں اس کی تفسیر ہو نہیں پائے گی، تو اس لیے ہم اس کو یہیں بند کر دیتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں 28واں پارہ مکمل ختم کر دوں گا، اور 28ویں پارے کی جو آخری صورت ہے اس کے دونوں رکوع کمپلیٹ کر دوں گا انشاءاللہ. تو اب ہم اس ایپیسوڈ کو یہاں ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں 28ویں پارے کا 19واں اور 20واں رکوع، اور یعنی آخری رکوع 28ویں پارے کا، اور سورہ تحریم کا پہلا اور دوسرا رکوع، یعنی پہلے رکوع کی تفسیر سے انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.